آج خان صاحب سے پھر ملاقات نہیں ہو سکی بٹ صاحب، اور انتظامیہ نے اس طرح اجازت نہیں دی. کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی جن کے نام لسٹ پہ نہیں تھے، ان کی ملاقات ہو گئی. بہنوں کو اجازت نہیں دی گئی. اگین وہی کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے اوپر. اگر ملاقات ہو جاتی تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ بہنوں سے ملاقات کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. دیکھیں آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوگی. اب قیدی جو ہے وہ جو جیل میں جس کو سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ میں، اگر وہ کہتا ہے مجھے ان چاروں سے ملائے، ان سے بھی نہ ملے نا، اگر نہیں ملنا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، ان سے مل لیتا ہے. جن سے وہ نہیں ملتا ان سے نہیں ملتا. میں آج بار بار یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں کل بھی آج یہ ثابت ہوگی. اگر وہ نہیں چاہتا کہ یہ 10 بندے جو اندر چلے گئے ہیں، 4 چلے گئے ہیں، وہ کہتا بھائی باہر جاؤ، میں آپ سے نہیں ملتا، کر دینا اتنے نہیں، کیونکہ اسے ملنا ہی ان سے ہے. اور یہ ہمارے حکومت کے اوپر آسان طریقہ ہوتا ہے الزام لگا دینا، یہ نہیں ملنے دیتے. ویسے جس طرح حالات چل رہے مجھے لگتا ہے اگلے ہفتے پتہ چلے گا کہ خان صاحب ناصر بھٹ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. میری بات. اچھا آپ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، اعظم سواتی ہمارا بندہ ہے؟ جی کس کا بندہ ہے؟ پی ٹی آئی کے. وہ جاتا ہے نا اندر ملنے، یہ باہر والے اس کا نام نہیں دیتے نا، پھر وہ جاتا ہے اور پھر اتنے بڑے میسج وہ لے کے آتا ہے. آج مجھے یہ کہا ہے، آج مجھے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، میں تمہیں تو یہ پھر کون کہتا ہے؟ آپ اسی سے اندازہ لگائیں نا. اگر عمران خان کی 2 بہنیں اندر ملنے جاتی ہیں، تیسری میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، اگر عمران نے نہیں ملنا تو تینوں سے نہ ملے نا، یا تینوں کو اندر بلا لے. جب 2 بہنوں کو اندر اجازت مل رہی ہے، تیسری کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ آج پھر پولیس نے ان کو روکا. میں یہی آپ کو کہنے لگا ہوں کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ 2 بہنوں سے ملاؤ، تیسری سے نہ ملاؤ، یا تو وہ ہی نہ جائے نا اندر. ہم نے زبردستی تو نہیں اندر بھیجنا نا. ان کو بتاتے ہیں جی جن کے نام ہے وہ چلے جاتے ہیں. سر یہ آپ ایک نیا بیانیہ لے کے آئیں کہ عمران خان صاحب منع کر رہے ہیں. میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتائیں، بابر امان کا نام تھا، چلا گیا نا اندر ملنے. تو پھر اگر وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا، جس طرح کے حالات ہیں، کل آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی اور آپ کہیں گے کہ اگر دیکھیں، اگر یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ اس وقت آئیں گے جب وہ ان کو بلائے گا. اور اگر یہ چلے جاتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ باہر کس نے اجازت دینی ہے. نہیں، انہوں نے کہا جی اندر سے نام آیا، آپ اندر آ جائیں. اور میرا یہ ہے صرف یہ. اچھا بٹ صاحب، یہ جو ہے نا جو پیپلز پارٹی کی اسپیشلی یہ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے اتحادی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں سر کٹوا دیں گے، یہ مسئلہ ہم نہیں آگے بڑھنے دیں گے. اٹ مینس کہ کہیں پہ آپ لوگ شاید ان کو انگیج نہیں کر رہے. تو ایک فیصلہ ہو گیا. سب سے پہلے بات ہے، یہ صوبائیت کی ایک آواز ہے نا، وہ سندھ میں جو صوبائی جماعتیں ہیں، وہ جو صوبائیت کا ایک نام لے کے اٹھ گئی ہے. کسی کے پانی پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، نہ اس طرح ہو سکتا ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. دیکھیں نا، ادھر حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی. آپ نے بلوچستان کی بات کی، وہاں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی ہے اور مولانا صاحب ہے. وہ خود فیصلہ کریں گے. حکومت ہے بلوچستان میں، تو پیپلز پارٹی اور آپ کی حکومت ہے. اچھا نہیں، ان کی تو کچھ میں بتاتا ہوں، کچھ آپ کے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور 18ویں ترمیم میں پیملن اور پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم میں دونوں شریک ہے. جی جی اور چمپین ہے پیپلز پارٹی. اسی چمپین نے 18ویں ترمیم پر قانون سازی کے ذریعے قلعہ مار دیا. اچھا ایک بات ابھی اور یہ صاحب بھی ساتھ شامل ہے. مولانا صاحب ابھی آپ نے خود کہا کہ میرے کچھ ایم پی اے انہوں نے غلط کام کیا، مولانا صاحب ان کا احتساب کریں گے. آپ نے کہا نا. بالکل کہا. تو پھر یہ میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ نے تو غلط نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے. نہیں، وہ تو آپ لوگوں کی حکومت ہے نا. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر پھر جو لوگ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کا حساب کریں، بابا بلوچستان میں ہماری حکومت کہاں ہے؟ نہیں، لیکن بندے آپ کے ہیں نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے بندے مل گئے. میری بات تو سنیے. اس کو انیشیٹو کس نے لیا؟ بٹ صاحب اپنے بندوں کو تو پوچھیں گے نا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تو 18ویں ترمیم کا آپ بھی اپنے پارٹی والوں کو نوٹس دے کے دیکھیں نا. ایک پانی کا جو مسئلہ چلا، اس پہ وفاق نے اور فیصلہ کر لیا نا کہ اس پہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی ہوگی، وہ جو کریں گے اس کے بعد ہو جائے گا. نکل گیا پانی کی طرف نکل گیا. نہیں، میں اس سمے بتاتا ہوں. بلوچستان اب دیکھیں کے پی کے میں ایک سنے بات، ان کی حکومت ہے نا. اسپیکر بھی لے کے آئے نا، یہ جو یہ مائنر منرل والا بھی وہی لے کے آئے نا. اسپیکر تو نہیں لے کے آئے نا، وہ ایک حکومت ہے نا ان کی، وہی لے کے آئے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق نے فیصلہ کریں گے. وفاق کی طرف سے آیا جی. نہیں، وفاق کی وہ طرف پاس تو نہیں نہ ہوا سر. وفاق نے ابھی انہوں نے کہا کہ سارے صوبوں کو عمران بھیجا خان صاحب کہیں گے ہے. پاس ہوگا. تو یہ صوبائیت ہے نا، ان کا اپنا اختیار ہے، مالک ہے، کریں گے. اگر ان کے صوبے کے لیے ان کو سوٹیبل لگے گا تو پاس کر لیں گے ڈیلیبریشن کے بعد. اور دوسری ابھی اس بات پہ کوئی یہ بحث ہے نہیں ہو کہ رہی، اگر اور جس طریقے سے اس کو کیا گیا اس پہ اعتراض ہے. جو وفاقی پالیسی ہوتی ہے نا، وہ ہم چاروں صوبوں کو مل کے بیٹھ کے اس کے بعد بنائی جاتی ہے. اور دہشت گردی کے مسئلے پہ میں کھلی آواز ابھی دیتا ہوں،
جب بھی بلائی جاتی ہے میٹنگ اس میں کے پی کے میں آپ گھوم پھر کے کسی طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردی کے معاملے پہ سنجیدہ نہیں ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں نا ہے سنجیدہ؟ کبھی آپ نے سنا ہے عمران صاحب کا بیان کہ بھائی گنڈا پور کو کہا کہ بھائی سب کام چھوڑو، پہلے اس صوبے جو سرحد کے لوگ ہیں کے پی کے والے ان کی حفاظت کرو. صاحب افغانستان جاتے جاتے بیلاروس کیوں چلے گئے؟ مریم نواز کی بیٹی کیوں ساتھ گئی؟ ایک تو سب کو پریشانی ہے حسن نواز صاحب کو کیوں بلایا وہاں سے؟ جب ان کا کیا تعلق تھا؟ سنے بیلاروس میں جو بیلاروس کا صدر ہے وہ میاں نواز شریف، وہ بلیک لسٹڈ ہے، خود بیلاروس کا صدر بلیک لسٹڈ ہے. بلیک لسٹڈ تو عمران بھی ہے، جیل میں قیدی ہے، اس نے چوری کی ہوئی ہے. بات یہ ہے سنیں، وہ جب بیلاروس کا صدر آیا، بیلاروس کا صدر آیا، اس نے کہا میں نے ان کو جا کے ملنا ہے. وہ ریمنڈ جا کے ملا میاں صاحب سے، ملا کہ نہیں ملا؟ فیملی ٹائز ہیں حسب معمول، یہ بھی وہ ہر جگہ پہ افغانستان سے زیادہ بیلاروس کی قیمت تھی. مجھے یہ ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ حسن نواز صاحب کا کیا واسطہ تھا؟ وہ کیوں آئے وہاں سے؟ کیا کہاں سے؟ وہ کیوں میں آئے؟ آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں حسن نواز کی بیٹی کا کیا آپ واسطہ مجھے تھا؟ بتائیں نا، میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے تقریبی فیملی ٹائز اور افغانستان سے جاتے جاتے انہوں نے ٹھیک کہا، آپ راستہ بھول گئے، مال وہاں تھا. نا آپ سنیں میری بات، آپ کو اصل میں کوئی جانتا نہیں نا. جب عمران 3 سال وزیر اعظم میں، اس نے سارے ملکوں سے تعلقات ختم کر لیے. آپ مجھے بتائیں وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے، ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے. سنیں ایک چھوٹی سی بات، ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے نا، وہ ہمارا دشمن ہے. اگر وہ چل کے پاکستان آتا ہے، ایک دشمن ملک ہمارا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے. تو ہم اگر کوئی دشمن بھی ہمارا ہے چل کے آتا ہے، اس کی ہیلپ، اس کا خیال سر میرا ایک اور سوال ہے. چلے میں ذرا بریک لے لوں، بریک لے لوں. امریکن کانگریس کے لوگ آئے تھے، چلیں امریکی وفد کی آج مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی. تحریک انصاف والوں کی بڑی امیدیں تھیں، کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی. کیا اب تحریک انصاف مایوس ہوگی؟ اس پہ بھی علی سرفراز صاحب سے پوچھیں گے. لیکن بٹ صاحب پہلے میں ذرا آپ سے اوورسیز کنونشن کا پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی وہاں پہ خطاب کیا. جو اوورسیز پاکستانی آئے، ایک پاکستانی نے ایئرپورٹ پہ بھی بتایا کہ 1000 ارب روپیہ وہ لے کے آئیں گے. اس سے پہلے جینٹری صاحب ایک آئے تھے، جینٹری بیچ، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوسر صاحب یا جینٹری صاحب یہ اکٹھے پیسے لے کے نہ آ جائیں؟ اگر پیسہ زیادہ ہو جائے تو وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسا انتظام ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ باری باری اپنے اپنے ٹائم پہ پیسہ لے کے آنا ہے، اکٹھا نہیں لے کے آنا؟ میں بھی 28-30 سال گزار کے آیا ہوں. یہ جو نیریٹو تھا نا، عمران خان کا اعلان کیا کہ بھائی یہاں ریمیٹنس نہیں آنی چاہیے، بند کر دو ہر چیز. تاریخ ساز آئی ہے، سنیں تاریخ ساز آئی ہے نا، بالکل $4.1 بلین. ٹھیک ہے، ایک سنے بات، لوگ آئے ہیں ادھر، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں سن رہے، ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں بھی اوورسیز ہوں، میں ادھر بے شک 30 سال رہوں، لیکن میرا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے، مشکل وقت ہو سب سے پہلے اوورسیز پہنچتا ہے کہ ہم آ جائیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جب یہ کیوں آئے 1200 کے 1500 پاکستانی اپنے ٹکٹ لے کے اپنی خواہش پہ ادھر آئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے ہم اپنا بزنس بھی کریں گے، ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے اور ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. لیکن وہ سوال انہوں نے کہا تھا جی میں نے بند کرا دیا، کوئی نہیں آئے گا. یہ اس کا جواب تھا کہ سب لوگ آئے ہیں. تو یہ بات مجھے بتائیں، میں ادھر کام کرتا ہوں، میرے بچے ادھر ہیں، وہ اگر بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں پیسے نہ ان کو بھیجو، بھائی میں اس کی سنوں یا اپنے بچوں کو دیکھوں گا. اس لیے ریمیڈنس اس طرح آ رہی ہے. اور گورنمنٹ میں اعتماد کا اظہار ہے. اصل میں گورنمنٹ میں یہ اعتماد ہے کہ ہم کسی کی بات نہیں سنتے. گورنمنٹ نے اگر ہمیں پروٹیکشن دی تو ہم آئیں گے، تو وہ آ کے گئے اور